لاہور اسٹاف رپورٹر پاک آرمی لورز موومنٹ ضلع شیخوپورہ کے زیر اہتمام مارکہ حق ریلی اور کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین جان محمد رمضان، مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف، سینئر رہنما پنجاب غفور بھٹا، چیئرمین ضلع قیصر احمد چینا اور صدر ضلع ظفر خان کھچی سمیت دیگر رہنماؤں اور ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی بائی پاس سے شروع ہو کے بتی چوک سے گزرتی ہوئی ملن شادی ہال پہ اختتام پذیر ہوئی، جہاں عہدیداران کو نوٹیفیکیشن دیے گئے۔ مقررین نے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کے بدولت ملک محفوظ ہے اور پوری قوم اپنی فوج پہ فخر کرتی ہے۔ مرکزی قیادت نے ریلی اور کنونشن کے کامیاب انعقاد پہ ضلعی قیادت کو مبارکباد دی، جس پہ پولیس، ٹریفک پولیس اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ ریلی کے دوران پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ، تھانہ صدر ٹوبہ میں کھلی کچہری۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او عبادت نثار کا استقبال۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے عوام الناس کی دادرسی انصاف کی فوری فراہمی کے لیے تھانہ صدر ٹوبہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او عبادت نثار سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ آر پی او فیصل آباد نے شہریوں کی مثال سنی، حل کے لیے موقع پہ احکامات صادر، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے، سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے پروٹوکول کو برقرار رکھتے ہوئے عوام الناس کو سروس ڈیلیوری کے معیار کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پہ انہوں نے ریکارڈ کی کہ جانچ پڑتال کی اور مختلف انتظامی دفتری امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آر پی او نے متعلقہ افسران سے بریفنگ بھی لی اور پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل و بروقت انصاف کی فراہمی پولیس کے اولی خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خضر عباس سانتا کی رپورٹ۔ فلڈ ریلیف کیمپ نوشہرہ جدید میں سیلاب متاثرین کو جانوروں کے لیے وسیع پیمانے پہ ونڈے کی تقسیم شروع۔ ونڈے کی تقسیم انچارج سینٹر نوشہرہ جدید منیر احمد بھٹا کی زیر نگرانی ہوئی۔ ونڈے کی تقسیم موضع عبداللہ پور، بھنڈی اور نوشہرہ جدید کے سیلاب متاثرین میں ہوئی۔ انچارج سینٹر نوشہرہ جدید ملک منیر احمد بھٹا کا کہنا تھا کہ ونڈے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے سبز چارہ جات اور توڑی بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ فلڈ ریلیف کیمپ نوشہرہ جدید میں سیلاب متاثرین کے لیے 3 ٹائم کھانے کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ نوشہرہ جدید میں تعینات پٹواری عامر شہزاد نے کیمپ سیلاب متاثرین کے لیے سینانی گروپ کی کاوشوں کو خوب سراہا ہے۔ انچارج سینٹر نوشہرہ جدید کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ پہ میڈیکل کے ماہر ڈاکٹروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے، جو سیلاب متاثرین کو میڈیکل کی تمام تر سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ویٹرنری ڈاکٹر بھی 24 گھنٹے سینٹر پہ موجود رہتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے۔ محمد معظم جویہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر رائے بشیر احمد کھرل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈسٹرکٹ وہاڑی ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر رائے بشیر احمد کھرل نے باقاعدہ طور پہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پہ انسپکٹر عامر ملک سعید سمیت معزز شخصیات، افسران محکمہ ایکسائز کے ملازمین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رائے بشیر احمد کھرل نے چارج سنبھالتے ہی کہا کہ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ایکسائز میں شفافیت، میرٹ اور عوامی مسائل کو فوری حل یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملازمین کے ساتھ بہترین کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک ٹیم ورک کی فضا قائم کی جائے گی۔ امر قابل ذکر ہے کہ رائے بشیر احمد کھرل اس سے قبل بھی مختلف مقامات پہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں، عوام دوست رویہ ہمیشہ سراہا جائے گا۔ پہلے بھی وہاڑی میں تعینات رہتے ہوئے ملازمین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے اور بہترین رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ ان کے دوبارہ آنے سے پورا محکمہ خوش اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی سرپرستی میں محکمہ ایکسائز مزید بہتری کی کارکردگی دکھائے گا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم ہوں گی۔ ڈی
ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیروزوالہ میں گرینڈ آپریشن، جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والی فیکٹری پہ چھاپا، مقدمہ درج۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر جٹ سے۔ جی عمیر، تفصیلات سے کیا کیجیے گا؟ جی بالکل، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فیروزوالہ میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں سپلائی کے لیے تیار کی جانے والی جعلی ڈرنکس کی بڑی کھیپ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ 12,134 لیٹر جو ہے وہ جعلی کولڈ ڈرنکس، 3200 ناقص بوتلیں، 80 کلو لیبل، 90 کلو چینی، کیمیکلز، فلیور تلف کر دیے گئے ہیں۔ فلنگ مشین، 5 سلنڈر، واٹر ٹینک اور 5 ڈرم ضبط کر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے پر یونٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر مالک کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ مختلف معروف برانڈ کی جعلی ڈرنکس تیار کی جا رہی تھیں اور فیروزوالہ میں یہ جو جعلی فیکٹری بنا رکھی تھی، ان لوگوں کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ بغیر منظور شدہ فارمولہ نل کے پانی میں کیمیکل ڈال کر جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کی جا رہی تھی۔ یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات تھے، خام مال کھلا زمین پر رکھا ہوا تھا۔ جعلی محلول قوانین کے خلاف نیلے ڈرموں میں رکھا گیا تھا۔ خوراک کا کاروبار یعنی کہ بغیر فوڈ اتھارٹی کے لائسنس، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس بھی موجود نہیں تھا۔ ویجیلنس ٹیم نے ریکی کر جعلی یونٹ کا پتہ لگایا، جس پر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ جعلی کولڈ ڈرنکس کا استعمال جو ہے گردے اور جگر کو متاثر کرتا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر جعلی کاروبار کرنے والوں کو ہر صورت پنجاب سے باہر نکال بگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر سے صحت دشمن عناصر کا ہر حربہ ناکام بنا کر قلعہ کما کیا جائے گا۔ جی لاہور کینٹ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ڈیرہ نعیم شہزاد بھٹی گوہاؤ ٹیبہ پہ آمد۔ حاجی یوسف بھٹی کی والدہ محترمہ نعیم شہزاد بھٹی کی تائے جان کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے بلندی درجات اثار ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ڈیرہ نعیم شہزاد بھٹی گوہاوا ٹبہ پر آمد۔ حاجی یوسف بھٹی کی والدہ محترمہ نعیم شہزاد بھٹی کی تائے جان کے انتقال پر اظہار تعزیت اور مرحومہ کے بلند درجات و اثال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر ممبر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میاں بابر اشرف، چودھری راشد سندھو، ممبر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ رانا جعفر، منشا بھٹی، فیصل بھٹی و دیگر دوست احباب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، افواج پاکستان اور سیلاب متاثرین کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی گئی۔ کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ویہاڑی سے محمد معظم جویہ کی رپورٹ کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں سینئر صحافی، فائنانس سیکرٹری، ٹھینگی پریس کلب ٹھینگی ڈاکٹر محمد شوکت کے گھر عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ والدین کی خصوصی دعا کی گئی۔ محفل میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاشق رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے کے لیے ڈاکٹر شوکت کے صاحبزادگان ان کی ٹیم نے روح پرور محفل میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈال سٹیج کو خوبصورت سے سجایا۔ ڈاکٹر شوکت کا کہنا تھا کہ میری ٹیم کے تمام لڑکے، میرے صاحبزادگان نے بہت محنت لگن سے محفل پاک کو سجانے، بہترین انتظامات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کے صدقے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی کریم کے میلاد کو ہر سال کی طرح شایان شان طریقے سے مناتے ہیں اور میلاد النبی کی محفل پاک کا ذکر اذکار کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ سیرت النبی پہ عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی کی محفل پاک کے اختتام پہ لنگر تقسیم کیا گیا۔ لاہور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر، پی پی 155، وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور،
نعیم شہزاد بھٹی کا اپنے حلقہ کا دورہ اہلیان علاقہ سے ملاقات، علاقے مسائل پہ بات چیت کی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ اور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر، پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کا اپنے حلقہ کا دورہ، اہلیان علاقہ سے ملاقات کی اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ نعیم شہزاد بھٹی کی طرف سے تمام مسائل کو اولین ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین رحیم خان، ملک ارشد، حافظ رشید مقبول اور دیگر احباب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تمام انتظامی امور کی خود نگرانی کر رہی ہیں اور سیلابی صورتحال سے لمحہ با لمحہ آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب زدگان کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں نئے ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ کر کے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس اقدام سے آئندہ سیلابی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملے گی، بجلی سستی ہوگی اور مہنگائی میں کمی سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیمز کی تعمیر کے اقدام کو ہنگامی بنیادوں پر عملی جامہ پہنایا جائے گا، جس کے لیے مربوط لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں کو اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر ملکی مفادات کے حصول کی جدوجہد کرنا ہوگی۔ سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کی بجائے عوامی مشکلات کے ازالہ پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے کہا نون لیگ وفاق اور پنجاب میں حکومتی سطح پر اخراجات میں واضح کمی کر رہی ہے۔ کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فیصل عبدالستار ایدھی کی گورنر ہاؤس میں ملاقات کی تفصیلات جانتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے بیورو چیف عظیم چودھری سے۔ جی عظیم چودھری، ہمیں اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ملاقات میں پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کے مشن کو آگے بڑھانا قابل ستائش ہے۔ عبدالستار ایدھی کی عوام الناس کے لیے فلاحی خدمات قابل تحسین ہیں۔ سیلاب متاثرین نے ایدھی فاؤنڈیشن کی فلڈ ریلیف سروسز کو بہت سراہا۔ گورنر پنجاب نے عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کو عوام کی بے لوث خدمت پر شاباش دی۔ اس موقع پر فیصل ایدھی نے بتایا کہ ایدھی فاؤنڈیشن نے موجودہ سیلاب کے دوران علی پور، جلال پور، پیروالا میں کشتیوں کے ذریعے 30,000 افراد کو ریسکیو کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ٹیمیں 18 دن سے مسلسل ریسکیو آپریشن میں شامل ہیں۔ چناب، راوی، دریائے ستلج کے 3 علیحدہ دریاؤں پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کی نگرانی میں نے خود کی ہے۔ گورنر پنجاب نے فیصل ایدھی کو گراں قدر خدمات کے اعتراف میں گورنر ہاؤس کی اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ لاہور گلبرگ کے شہرا کلمہ چوک میں واقع سینچری ٹاور میں موجود چند شرپسند عناصر اور ایس ڈی او کے گٹھ جوڑ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ 3 روز سے بند بجلی بحال کر دی گئی، ایس ڈی او کا تبادلہ بھی کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور گلبرگ کی اہم شارع کلمہ چوک میں واقع سینچری ٹاور کے معزز تاجران چند شرپسند عناصر اور وابڈا کی ہٹ درمی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار۔ ایس ڈی او نے چند عناصر کا اعلی کار بنتے ہوئے پلازہ سینچری ٹاور کی لائٹ بند کروا دی، جس کے بعد تاجران کا کاروبار تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ پلازہ کی عمارت اندھیرے کا منظر پیش کرنے لگی۔ پلازہ کے تاجران اور صدر سینچری ٹاور قومی تاجر اتحاد چودھری محمد عرفان نے ایس ڈی او کو شرپسند عناصر کا اعلی کار بن کر تاجروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا، مگر وابڈا اہلکاروں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ بالآخر صدر سینچری ٹاور چودھری عرفان نے اس اہم ایشو پر اعلیٰ سطح پر بات چیت کی اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد چند گھنٹوں میں پلازہ کی لائٹ بھی بحال کر دی گئی اور ایس ڈی او کا تبادلہ کر دیا گیا۔ معزز تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ اس عمل پر تاجران نے صدر سینچری ٹاور چودھری عرفان اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چودھری عرفان نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں چودھری محمد عرفان، صدر سینچری ٹاور، میں سینچری ٹاور کے جتنے بھی تاجر ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، جو میرے ساتھ اس مشکل ٹائم میں کھڑے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے اور انہوں نے میری ہمت کو بڑھایا۔ جو یہ جمعے والے دن سے ہماری لائٹ بند تھی، ہفتے والے دن بھی لائٹ سارا دن نہیں آئی، آج اتوار کا دن ہے، تو الحمدللہ
میں اس ٹائم لائٹ آ چکی ہے پلازے میں پلازے میں بیٹھا ہوں اور الحمدللہ لائٹ کو اوپن کروا دیا گیا ہے. تمام پلازے کے جو لوگ ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور جو عناصر شر پسند عناصر تھے جنہوں نے یہ شرارت بازی کی تھی اسٹامپ دینے والی اور یہ الٹی سیدھی ہوچے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے تھے وہ ان کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں فیل ہو گئے اور جو ایس ڈی او صاحب تھے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے. الحمدللہ جو بندہ اپنے سرکاری عہدے کا نجائز فائدہ اٹھائے گا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہی انجام ہوگا. السلام علیکم. کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور. شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. شیخوپورہ سے رپورٹر مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شہید عمران مارٹ کی ہدایت پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ضلع شیخوپورہ میں خواتین کے سروائیکل کینسر سے بچاؤ مہم جو کہ 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کا باقاعدہ افتتاح ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین لگا کے کر دیا گیا ہے. اس سلسلہ میں باوقار تقریب کا انعقاد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی شیخوپورہ کی طرف سے کیا گیا. افتتاحی تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول MP عطیہ افتخار اور ڈپٹی کمشنر شہید عمران مارٹ نے کیا. CO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر صدیق بلوچ اور دیگران نے شرکت کی. میڈیا نمائندگان نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور HPV ویکسین لگائی گئی. بتایا کہ 214 ٹیمیں ضلع شیخوپورہ میں تشکیل دی گئی ہیں جو یونین کونسل مدارس اور دیگر مقامات پہ ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کرے گی. سروائیکل کینسر بچے دانی کا کینسر سے بچاؤ کی ویکسین پہلی بار پاکستان میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جائے گی جو کہ کینسر کے خلاف پہلی ایسی ویکسین ہے جس کی بدولت خواتین اس موذی مرض سے چھٹکارا پا کے خوشگوار زندگی کی طرف لوٹ سکیں گی. پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان ملیشیا کے کامیاب دورے کے بعد پاکستان واپس آ کے MB نیوز سے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے. مزید دیکھتے ہیں جمشید اقبال کی اس رپورٹ میں. اوکے اچھا سر، آپ ملیشیا کے دورے پہ ماشاءاللہ گئے تھے تو وہاں سے آپ ماشاءاللہ واپس آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ پوری کچہری کا آپ نے اہتمام کیا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا ماشاءاللہ ٹور رہا ہے ملیشیا کا. جو وہاں پہ 6 ستمبر کا ایونٹ تھا امبیسی میں، محفل میلاد کا ایونٹ تھا کیونکہ دونوں تہوار تھے تو بڑے ماشاءاللہ دونوں تہواروں میں بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے دی. اور میں نے پاکستان کی تمام کمیونٹی کے ساتھ وہاں بھی ملاقاتیں کی. 200 کے قریب فیملیاں تھیں ماشاءاللہ، ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی سب سے. امبیسی میں بھی ایک مقامی ہوٹل میں بھی ایونٹ تھا، ادھر بھی اور بڑا لوگوں نے عزت دی، پیار دیا اور مختلف اوورسیز والوں کے مسئلے مسائل بھی سنے کیونکہ وہ بھی وعدہ حالت ہمارے پاس ہی ہے چودھری سالک صاحب کے پاس. تو میں انشاءاللہ اپنے قائد چودھری شافع صاحب اور سالک صاحب کو اب آ گیا ہوں واپسی پاکستان، تو ان کو ساری مسئلے مسائل لوگوں کے انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ اوورسیز والوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے ہم، کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ اس نے وزارتیں دی ہوئی ہیں تو ہمارا حق ہے کہ اپنے اوورسیز والے بہن بھائیوں کے لیے معاملات کو دیکھیں، ان کو حل کروائیں. اور امبیسڈر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوگی، تمام امبیسی کے اسٹاف سے بڑی اچھی ملاقات ہوگی اور سب نے ماشاءاللہ بڑا اپریشیٹ کیا. اور ہمارے پاس جو ماشاءاللہ صنعت اور پیداوار کی منسٹری ہے شافع صاحب جس کا میں کوآرڈینیٹر ہوں، اس پہ انہوں نے جناب ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا. امبیسڈر صاحب نے کہا جی ہم آپ کا یہاں پہ ونڈو ایک بناتے ہیں ہینڈی کرافٹ کا، اور اس پہ بھی ہم نے اب ان کو لیٹر بھی کل جاری کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری کاوش یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ملک کے ساتھ کوئی اچھی سے اچھی کوئی چیزیں کر سکیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہمارے ہینڈی کرافٹ کے جو ماشاءاللہ ماسٹر لوگ ہیں ادھر پاکستان میں، ان کی جو اچھی سے اچھی ایک کاوش ہے، چیزیں ہیں، وہ میری کوشش ہے کہ ہم سب کو اس کی لیے بہتری سے بہتر کوئی راستہ بنا کے دیں تاکہ انویسٹمنٹ ڈالر پاکستان میں آنا شروع ہوں. ہمارا ملک جو بڑا نیچے چلا گیا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے آرمی چیف نے، وزیر اعظم صاحب نے، مریم صاحبہ نے، سب نے، ہمارے منسٹر صاحبان نے، چودھری شجاع صاحب، سب نے ہم نے مل کے اس کو ملک کو دوبارہ سے الحمدللہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا جیسے ہماری تمام اداروں نے
पिछले दिनों जंग में इतनी इज्जत के साथ इस मुल्क का नाम और इस परचम का नाम रोशन किया है, क्योंकि ये परचम हमारी पहचान है। जी जी बिल्कुल ये परचम है तो हम हैं। बिल्कुल। तो मैं इसी तरह कहूँगा कि सारे हम सबको कोशिश करनी चाहिए बेहतर से बेहतर अपने मुल्क के लिए, अपने अदारों के लिए हमें दुआ को होना चाहिए। जिस लेवल